وضو میں مسح کا کرنا فرض ہے، اور اگر مسح کرنے میں آپ نے کوئی بھی غلطی کر دی کیونکہ یہ فرض ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو وضو کے 4 فرائض ہیں ان میں مسح بھی شامل ہے۔ اب مسح میں کچھ لوگ کون سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وضو ہی نہیں ہوتا ہے، اور جب وضو نہیں ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے، تو اس لیے انسان وضو کرنے میں ان غلطیوں کو تو نہیں کر رہا ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کم سے کم یہ معمولی سی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا اسلام سے تعلق ہے اور ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی نماز اور قرآن اور وہ ضروری چیزیں جن سے ہماری نماز کی قبولیت اور غیر قبولیت پہ فرق پڑتا ہے، تو ہم ان چیزوں کو پھر ہم اچھی طرح سے فوکس کرنا شروع کریں۔ تو کوئی بھی کام ہو اگر ان میں جو چیزیں فرض ہوتی ہیں، اگر ان فرائض میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو پھر آپ کی نہ وہ عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی آپ جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ عمل آپ کا قبول ہوگا۔ مثلا غسل میں جو فرض ہیں، 3 فرض ہیں، تو اگر آپ نے غسل کے ان 3 فرائض میں کوئی کمی کر دی، کوئی بھی مسٹیک کر دی، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیگر جتنی چیزیں ہیں، مسنون چیزیں، مستحبات چیزیں، اگر ان کی آپ رعایت نہیں رکھ سکے تو وضو البتہ غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، اگر آپ نے ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک مسٹیک کر دی تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنا بھی پھر خشوع خضوع کے ساتھ وضو کریں، کیونکہ فرض اس کو کہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور جس کا کرنا ضروری ہو، وہ فرض ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے جس کو ضروری قرار دیا گیا ہو، لازم قرار دیا گیا ہو۔ تو اگر ان میں سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جس کا وضو نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی نماز نہیں۔ تو وضو میں 4 چیزیں ہیں، ان میں سے مسح بھی فرض ہے۔ میں چاروں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا فرض ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی یہاں کے جو بال ہوتے ہیں نا پیشانی کے، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، وضو میں۔ یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، جو دونوں ہاتھ آستینیں اوپر کر کے ہم کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں نا، کوہنیوں تک، تو یہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا کہ کہیں پہ بھی خشک نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے، یہ فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے مسح کرنا۔ یہ وضو کا تیسرا فرض کیا ہے؟ مسح کرنا۔ تو مسح کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ آپ نے پانی لیا، پانی لینے کے بعد چھوڑ دیا۔ مسح کہتے ہیں بھیگے ہوئے ہاتھوں کو پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ جو موزے کے اوپر، چمڑے کے موزے پہ مسح کا آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، تو یعنی کہ بھیگے ہوئے ہاتھ کو کسی چیز کے اوپر پھیرنا، اس کو مسح کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ڈریسنگ بندھی ہوئی ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بھائی ڈریسنگ نہیں کھولنا ہے، تو آپ اس پٹی کے اوپر کیا کریں گے؟ مسح کریں گے۔ کیسا مسح؟ بھیگے ہوئے ہاتھ کو اس پٹی کے اوپر پھیرنا مسح کہلاتا ہے۔ سر کا مسح یعنی کہ اپنے بھیگے ہوئے ہاتھوں کو سر کے اوپر پھیرنا، اس کو یہ مسح کہلاتا ہے۔ چاہے وہ بالوں سمیت ہو یا وہ کسی انسان کے بال نہیں ہے، بغیر بالوں کے وہ پھیر رہا ہے، تو بھی وہ مسح کہلایا جائے گا۔ وضو میں مسح کرنا فرض ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ ایک حصے کے آپ 4 حصے کر لو، ایک سر کے 4 حصے کیجئے، ایک سر کو 4 حصوں میں تقسیم کریے۔ مثلا آپ نے بیچ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ سر کا آدھا حصہ یہ بیچ ہو گیا، اس کے بعد اس کے برابر میں آدھا حصہ یہ، آدھا حصہ یہ، یعنی اب جو 4 حصے آپ نے اپنے سر کے بنائے ہوئے ہیں اندازے سے کہ یہ ہمارے پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، جو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک حصے میں اپنے ہاتھوں کو پھیرنا یہ فرض ہے۔ اور پورے سر کا مسح آپ کر لیں تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، یعنی اس میں فرض بھی آپ کا ادا ہو گیا، آپ نے چوتھا حصہ تو کر ہی لیا، فرض ادا ہو گیا، پھر پورے سر پہ مسح کرنا، یہ آپ کا اس سے فرض اور سنت دونوں ادا ہو جائیں گے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کان میں انگلی پھر ڈالتے ہیں اور اپنے انگوٹھوں کو یوں 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 گھماتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ اس طرح سے گھمانا نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح سے ٹوپی پگڑی اتاری اور اس طرح سے آپ یوں لے کر گئے ہاتھوں کو،
اور اس کے بعد یہ جو انگلی آپ کی ہے نا جس کو شہادت کی انگلی بولا جاتا ہے، اس کو آپ نے یوں کر کے کان میں ڈالا۔ اب یہ انگوٹھوں کو آپ کو اپنے کان کے پیچھے یوں لانا ہے اس طرح سے، اور پھر ایسے ہی بیک ان کو واپس یوں کر کے گھما کے لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی بچی یہ 4 انگلی اور یہ پیچھے کے 4 انگلی بچی جو ابھی تک آپ نے سر پہ نہیں پھیری، یہ بھیگی ہوئی ہیں، تو اس میں پھر آپ گردن کا مسح کر لیں تو یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ گردن کا مسح کیا، یوں اس طرح سے کرنا اور پھر اس طرح سے کرنا، یہ آپ کی گردن کا مسح بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ سر کا مسح کر کے آپ پوری طرح سے جو وضو کے خشوع اور خضوع ہے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ گردن کا مسح کریں گے تو یہ سنت ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ بھی وضو میں فرض ہے۔ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، جو ٹخنے ہوتے ہیں نا نیچے ایڑی، اس کے اوپر جو ٹخنے ہوتے ہیں وہ پورے دھونا یہ فرض ہے، اور پھر انگلی سے آپ پیروں کی انگلیوں کا خلال چھنگلی سے کر لیں گے نا تو پھر یہ سنت بھی آپ کی ادا ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔